بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 10 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 3 جس کا نام ہے معاشی ترقی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کے معدنی وسائل۔ کسی ملک کی صنعتی ترقی میں معدنیات اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان بھی بہت سے معدنی وسائل سے مالا مال ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ٹیکنالوجی کی کمی اور مناسب منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر وسائل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس سلسلے میں پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی مدد لینی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ قدرت نے اس سرزمین کو بہت زیادہ وسائل سے نوازا ہے، اب انہیں کام میں لانا تمہارا کام ہے۔ موجودہ دور میں تیل کو کسی ملک کی ترقی میں بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے کارخانے، مختلف قسم کی مشینیں، گاڑیاں اور ہوائی جہاز چلتے ہیں۔ پاکستان اپنی ضرورت کا صرف 10% تیل پیدا کر رہا ہے اور باقی 90% درآمد کرتا ہے۔ اسی طرح مدنی تیل کے ذخائر کوٹ سارنگ، تود، میال، کوٹ ڈالیاں، کرسال، ضلع بدین اور آدی قازیاں میں پایا جاتا ہے۔ قدرتی گیس بھی تیل کی طرح توانائی کا ذریعہ ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قدرتی گیس کو گھریلو استعمال کے علاوہ گاڑیاں چلانے، کھاد، سیمنٹ اور بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں گیس کا بڑا ذخیرہ 1952 میں سوئی کے مقام بلوچستان میں دریافت ہوا۔ قدرتی گیس کا 29% کھاد کے کارخانوں اور 24% دوسری صنعتی کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں قدرتی گیس کے ذخائر سوئی، خیرپور، ساری، کند کوٹ سارنگ، ڈوڈک، پیر کوٹ ڈالیاں، میال اور کرک میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئلہ بھی اہم معدنیات میں سے ایک ہے۔ پرانے زمانے میں اس کو کارخانوں اور گاڑیاں چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل کوئلے سے پیٹرول اور ڈیزل بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ کوئلہ پاکستان کی اہم معدنیات میں سے ہے۔ اسے اینٹ کی بھٹوں، بجلی بنانے اور سیمنٹ کے کارخانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تھر کے علاقے میں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں جن کا اندازہ 175 بلین ٹن لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئلے کے ذخائر مچھ، خوست، سار، شارگ، مکڑوال اور تھرپارکر وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح خام لوہا مختلف اوزار، بڑی بڑی مشینیں، جہاز، راکٹ، گاڑیاں اور بم تیار کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں معمولی قسم کا لوہا وافر مقدار میں دریافت ہوا ہے اور یہ ملک کی ضرورت کا 16% پورا کرتا ہے۔ پاکستان میں لوہے کا سب سے بڑا ذخیرہ کالا باغ میاں والی میں ہے۔ اس کے علاوہ چلغازی، لگڑیال، چاغی اور چترال میں بھی لوہے کا ذخیرہ موجود ہے۔ پاکستان میں نوکنڈی کے مقام پر اعلیٰ قسم کا لوہا دریافت ہوا ہے۔ اسی طرح جپسم مصنوعی کھاد، سیمنٹ، پلاسٹر آف پیرس کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ داؤد، خیل کیوڑا اور ڈنڈوت کے علاقوں میں جپسم دریافت ہوا ہے۔ سنگ مرمر خوبصورت عمارتیں بنانے میں کام آتا ہے۔ تاج محل، آگرہ اور قائد اعظم کے مزار جیسی مشہور عمارات کا حسن سنگ مرمر کی وجہ سے دبالا ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ قسم کا اور مختلف رنگوں مثلاً سفید، سبز، بھورا اور سلیٹی رنگ کا سنگ مرمر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سنگ مرمر کے ذخائر جو ہیں وہ باجوڑ ایجنسی، سوات، مردان، نوشہرہ، سوابی اور چنائی بلوچستان میں سنگ مرمر پایا جاتا ہے۔ چونے کا پتھر یہ سیمنٹ اور شیشہ سازی کی صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ذخائر کوہاڑ، مارگلہ، ٹیکسلا، رانی پور، ہرنائی اور روڑی میں پائے جاتے ہیں۔ کرومائٹ فولاد سازی، رنگ سازی اور فوٹوگرافی کی صنعت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں کرومائٹ کی پیداوار کے لحاظ سے ایشیا میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں اس کے ذخائر مسلم باغ، چاغی، خران، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں چارسدہ، مالاکنڈ اور قبائلی علاقہ جات میں شمالی وزیرستان میں پائے جاتے ہیں۔ معدنی نمک گھریلو استعمال کے علاوہ کاسٹک سوڈا بنانے اور چمڑا صاف کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ کیوڑا کی کان نمک کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ نمک کے ذخائر میں کیوڑا، بہادر خیل اور جٹا کے مقامات پر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں سمندر کے پانی سے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔
गंधक गोला बारूद अद्वियात और कीमियाई सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके ज़खायर मर्दान, जैकबाबाद और बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, जबकि इसको साफ़ करने के कारखाने कराची और कोयटा में मौजूद हैं। तांबा, बिजली की तार, घरेलू बर्तन और सिक्का बनाने में इस्तेमाल होता है। बलूचिस्तान में सैंडक और चागी के मकामात पर तांबे की कानें मौजूद हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल मुल्क है। ज़रूरत इस अमर की है कि इनको तलाश किया जाए और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए अच्छी मनसूबाबंदी की जाए।